اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن لائن ڈسکشن گروپ میں سوالات پوچھے گئے تھے۔ حادثہ ایکسیڈنٹ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اولیاء اللہ بھی حادثے کے شکار ہو سکتے ہیں؟ قہر، عذاب اور امتحان میں کیا فرق ہے؟ جادو، سحر اور دشمنوں کا شر کیا اولیاء اللہ پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ مصیبتوں میں پیر اپنے مرید کی مدد کیسے کرتا ہے؟ آئیے جوابات سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے کہا، پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ حادثہ من جانب اللہ ہے اور فعل اللہ ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہو سکتا۔ المختصر یہ کہ عقل ناقص عقل کل کو نہیں جان سکتی ہے، عقل ناقص عقل کل کو نہیں جان سکتی ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی اپنی رضا کی بات ہے، وہ چاہیں تو خود کو جسمانی طور پر بیمار کر سکتے ہیں اور طرح طرح کی آزمائش میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو آنے والے وقت کا پتہ چل جائے تو کیا اس کی تیاری نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، مگر اولیاء اللہ کے ہاں آنے والے وقت کو جان کر بھی کچھ نہ کرنا مقام رضا ہے، اور یہ صرف اللہ کے ولی کی طاقت ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ قہر اللہ کی شان ہے، قہار اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ وہ جلال اور جمال دونوں کا مظہر ہے، اور عذاب یہ ہے کہ وہ خود سے اور اپنی یاد سے دور کر دے یا غفلت میں ڈال دے۔ آسمانی آفات یا زمینی مصیبت وغیرہ تو پہلے سے ملتے ہیں۔ کیا انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو نہیں بتایا کہ اگر تم اپنی حرکات سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا؟ اسی وقت سے عذاب کسی صورت میں نازل ہوتا تھا، وہ دنیاوی عذاب تھے نافرمانی پر، لیکن جو عاشق ہے، صوفی ہے، درویش ہے، اس کے لیے دوری ہی عذاب ہے اور قربت ہی راحت ہے۔ مزید کہا انہوں نے کہ صوفی کے لیے یہاں امتحان نہیں، کچھ بھی ماں سوا اس کے کہ اس پر ماں سوا کوئی اور خیال طاری ہو جائے، یعنی کوئی ایسی چیز یا بات جو اس کی توجہ کا رخ بدل دے، وہ وقت امتحان ہے۔ رہبر خود ہی امتحان میں ڈالتا ہے، خود اس میں گزرتا ہے اور خود ہی امتحان ختم کر دیتا ہے۔ چوتھے سوال پر انہوں نے کہا کہ جادو، سحر جسمانی اثر رکھتا ہے، روحانی نہیں، مگر جسمانی اثر اگر اس قدر خراب کر دے کہ اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ اور بات ہے۔ تمام دشمنوں کا خفیہ شر نظر کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور نظر ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو پل میں ہانڈی میں ڈال سکتی ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ اور رہی بات اولیاء اللہ کی، تو یہ ان کی مرضی ہے کہ نظر اور سحر ان پر اثر کرے یا نہ کرے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جادو ہوا ہے، ان کے واقعات پڑھے جا سکتے ہیں۔ سالک یا صوفی پر اگر عشق کا نشہ غالب رہے، یعنی وہ سکر کے حالت میں ہو تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ سالک کی حالت میں ہو تو پھر یہ سب دنیا کا حصہ ہے اور اثر رکھتا ہے۔ صرف توجہ اور علاج سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پانچویں سوال پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ یہ واقعہ انڈیا کا ہی جالندھر نکودر کا ہے، بابا لدھی سائیں جی کا ہے۔ ان کے پاس ان کے ایک مرید گرداس مان جی کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے ہی سنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بابا جی سے مل کر میں واپس جانے لگا۔ گرداس مان جی کہتے ہیں کہ میں بابا جی سے مل کر واپس جانے لگا تو بابا جی نے روکا کہ ابھی مت جاؤ، مگر مجھے جلدی تھی۔ پھر بابا جی کہنے لگے کہ اچھا جاؤ۔ میں واپس جا رہا تھا اپنے خیالوں میں گم کہ جانے کہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اتنا برا ایکسیڈنٹ کہ پوری گاڑی تباہ ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں مر گیا ہوں، مگر اٹھ کر دیکھا تو جسم پر ایک کھروچ بھی نہ آئی تھی۔
میں اور وہاں موجود لوگ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ بابا لدھی سائی نے روکا تھا۔ میں ان کے پاس ترنت واپس گیا۔ جب پہنچا تو وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ بابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں اندر گیا، میں نے دیکھا کہ بابا جی کے وجود پر بہت سے چوٹوں کے نشان ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا جی آپ تو کہیں جاتے نہیں ہیں، تو یہ چوٹیں کیسے لگی؟ تو بابا جی مسکرا کر کہنے لگے، تو بچ گیا ہے، بس یہ اچھا ہو گیا، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بابا لدھی سائیں جی کا مزار نکودر میں ہی ہے۔ مزید جناب عدیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حادثہ یا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مرشد کامل کے اگر آپ منظور نظر ہیں تو انہی کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو چوٹیں لگا کر تعلیم دیں یا بچا کر، یہ ان کی رضا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مرشد عالم کبیر ہیں، عقل کل ہیں، اور عقل کل کے لیے جزو کی مدد کرنا صرف ایک نظر کی بات ہے، صرف ایک خیال کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انگلی سے چاند توڑ سکتے ہیں، ڈوبے سورج کو واپس لا سکتے ہیں، تو کیا ان کے اولیاء نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، مگر مصلحت اور حکمت سے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ انہوں نے کسی کی بگڑی بنا دی۔ یہاں پر جناب عدیل احمد قادری صاحب کی باتیں تمام ہوتی ہیں۔ اب آئیے جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ عام انسان جہاں ہوتا ہے وہاں سے روح کا دوسرے خیالوں میں کھویا ہوا رہنا، یعنی روح کا بے راہ رہنے سے وجود کا حادثہ ہوتا ہے۔ جو جہاں ہے وہاں سے ہٹ کر اگر اس کا خیال کہیں اور ہے تو حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ روحانی طور پر کہیں اور ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر کہیں اور، تو اولیاء اللہ بھی وجودی طور پر حادثے کے شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وجود کو مسلح بنا چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح ظاہری مسلح کو نقصان ہو سکتا ہے، اسی طرح وجود کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ قہر کا مطلب ہے شدید غصہ، جو کہ اللہ کی نافرمانی، دنیا میں ناانصافی کے وجہ سے خدا کی قدرت کا غیر معمول ہلچل ہوتا ہے، یہی قہر ہے۔ اور عذاب کبیرہ گناہوں کی وجہ سے خدا کا عذاب آتا ہے۔ وعدہ الست کو بھول جانا، خود کی پہچان اور رب کی پہچان کے بغیر زندگی گزارنا، اور جس دل میں خدا رہتا ہے اس دل کو دکھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور امتحان اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد آزمائش کے لیے دیا ہے۔ از قرآن انسان کے لیے مال اور اولاد امتحان ہیں، جو کہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اس سے اچھا یا برا اعمال بننا شروع ہوتا ہے۔ مومنوں کا اعمال صبر اور شکر سے اچھے اعمال سے بھر جاتا ہے۔ چوتھے سوال پر انہوں نے کہا کہ جادو سحر اور دشمنوں کا شر بھی وجود پر اثر رکھتا ہے۔ عام انسان اس سے پریشان ہو کر جسمانی اور دماغی طور پر نقصان اٹھا کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اولیاء اللہ اگر چاہیں تو ان چیزوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ خدا کی قدرت میں دخل اندازی نہ کرتے ہوئے رب کو راضی کرنے کے خاطر ان نقصانات کو قبول کر کے صبر اور شکر کرتے ہیں۔ پانچویں سوال پر انہوں نے کہا کہ پیر اپنے مرید کی مدد دعا کے ذریعے اور کشف کے ذریعے کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، بشرطے کہ مرید عشق کے تار سے اپنے پیر و مرشد سے جڑا ہو، مرید دل سے اپنے پیر کا ہو چکا ہو اور پیر پر اس کا پکا عقیدہ ہو، تو اگر مرید دور بھی ہوگا تو مدد ضرور ملے گی۔ یہاں پر جناب نصیر احمد قادری سروری صاحب کی باتیں تمام ہوتی ہیں۔ اب آئیے جناب مزمل احمد قادری سروری صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ حادثہ ایک اچانک اور ناپسندیدہ، غیر محفوظ یا غیر حاضر دماغی عمل کا صورتحال ہے، جس کا تعلق انسان سے یا اس کے کام سے رونما ہوتا ہے، جس کا نتیجہ جسمانی چوٹ کی شکل میں نکلتا ہے۔ بعض اوقات ایک حادثہ نہ تو کوئی نقصان کرتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی زخمی ہوتا ہے۔ ایک غیر محفوظ صورتحال وہ کیفیت ہے
جس میں دماغ خود کے قابو میں نہیں رہتا اور حادثہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ دنیاوی طور سے اولیاء اللہ بھی حادثہ کے شکار ہو سکتے ہیں اور وہ شہداء کا مرتبہ پاتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر میں بشری لباس میں زندگی گزارتے ہیں لیکن باطنی طور سے بالکل نہیں، کیونکہ وہ لوگ تارک الدنیا ہوتے ہیں، فنا فی اللہ اور کامل ولی ہوتے ہیں۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی اور ان کی تعلیمات کو جھٹلانا حکم عدولی اور بڑے بڑے گناہ کی سزا ہی قہر خدا ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ قرآن میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کی امت کے واقعات بتائے گئے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ مصیبت جو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے، اور عذاب انسانوں کی گناہوں کی سزا ہے جو کہ اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ مصیبت جو اللہ کے قریب کر دے وہ امتحان ہے، یعنی امتحان، مصیبتیں اور تکلیفیں انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو بہک جاتا ہے وہ ناکام، وہ نامراد ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھے سوال پر انہوں نے کہا کہ جادو، سحر اور دشمنوں کا شر اولیاء اللہ پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے جب تک وہ بشری لباس میں ہوتے ہیں، مگر اولیاء اللہ صبر اور شکر سے، راضی برضا سے اس پر قابو پا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ دنیا والوں کے لیے ایک روشن مثال ثابت ہوتی ہے۔ پانچویں سوال پر انہوں نے کہا کہ مصیبتوں میں پیر اپنے مرید کی مدد اپنے نظر کرم سے اور کشف سے کرتے ہیں اگر مرید اس قابل ہو۔ اگر کوئی بیعت لیتا ہے اور خود کو فنا فی شیخ نہیں کرتا، یعنی پیر کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، صرف دنیاوی معاملات کے پیچھے رہ جاتا ہے، ایسے مرید کو پیر کی مدد ملنا مشکل ہے۔ یہاں پر جناب مزمل احمد قادری سروری صاحب کی باتیں تمام ہوتی ہیں۔ اب آئیے جناب مزمل منیر صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ حادثہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ اچانک ہو، یعنی جس کا ہمیں اندیشہ نہ ہو، اور اس کا ہو جانا اسی کو حادثہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہاں، اولیاء اللہ بھی حادثے کے شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو باتیں مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے، اور اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام قہار بھی ہے۔ اللہ کا قہر اب تک اس دنیا میں نازل نہیں ہوا، اللہ کا قہر روز محشر نازل ہوگا۔ اس دن تمام عالم دیکھیں گے کہ اللہ کا قہر کیا ہے۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر اپنی امت کو دعوت حق دیتے تھے اور توحید کے طرف بلاتے تھے تو اس امت کے لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو نبی اپنی امت کے لیے بد دعا کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نازل کر دیتا تھا۔ یہی عذاب ہے، اور امتحان صرف مومنوں کا ہوتا ہے۔ امتحان صرف مومنوں کا ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پرکھے اور اس کا ایمان مضبوط کر دے۔ امتحان من جانب اللہ ہوتا ہے، اور امتحان کو قہر یا عذاب نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہر طرح سے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ پھر چوتھے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہاں، جادو، سحر اور دشمنوں کا سر اولیاء اللہ پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے آقا و مولا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا اور ان پر اثر بھی ہوا تھا۔ دراصل ایسا ہونا امت کے لیے ایک سبق تھا کہ اس سے کیسے نپٹیں۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اولیاء اللہ پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ حدیثوں میں بھی جادو سحر کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جادو، سحر اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر پانچویں سوال پر انہوں نے کہا مصیبتوں میں پیر اپنے مرید کی مدد اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی خطرناک حادثہ مرید کے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے تو اسے وہ اپنے قدرت سے خواب میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے مرید کی جان بچا لیتے ہیں۔ مرشد کامل لوح محفوظ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر جناب مزمل منیر صاحب کی باتیں تمام ہوتی ہیں۔ اب آئیے جناب رضوان نوشاہی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کبھی نہ کبھی حادثے سے دوچار ضرور ہوتا ہے اور یہ عمل اچانک ہونے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکلیف، غم یا حادثہ جس کی تقدیر میں ہونا لکھا ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جسے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس میں سے سب سے ادنا مصیبت فکر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اپنی صبح کا آغاز صدقہ سے کیا کرو۔ پھر مزید انہوں نے رضوان صاحب نے کہا کہ ہمیں روزانہ صبح کچھ نہ کچھ صدقہ ایک ڈبہ میں رکھ دینا چاہیے تاکہ ہماری صبح بھی صدقہ سے شروع ہو، پھر اسے حقدار کو دے دینا چاہیے۔ مزید کہا انہوں نے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان پر ہر دم درود پاک جاری رہے۔ اب آئیے جناب صوفی احمد سبحانی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حادثات انسان کے نصیب کا حصہ ہوتا ہے لیکن دعاؤں سے اسے بدلا جا سکتا ہے۔ اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیریں بدل جاتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے استاد محترم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو، کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی تقدیر کا رزق بڑھ جائے گا، یا نہیں تو کسی غریب کو کھانا کھلاؤ۔ پھر مزید احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو یا حفیظو 5 بار یا 7 بار یا 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں کاندھوں اور سینے پر دم کر لیں اور پہلے اپنے بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالیں اور پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت۔ اس کے پڑھنے سے 4 فرشتے آپ کے ساتھ تعینات ہو جاتے ہیں جو آپ کو مشکلات اور حادثات سے بچاتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ صدقہ و خیرات سے بھی بلائیں رد ہوتی ہے، اور اگر صدقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے دوستوں و احبابوں میں اچھی بات کا بیان کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ انسان جو کچھ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے کرتا ہے وہ اس کا احاطہ کرتا ہے، یعنی ہر اسم ایک جسم رکھتا ہے۔ اپنے منہ سے اچھی باتیں نکالیں تاکہ اس کا وجود بھی اچھا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی عین عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بولے ہی نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زبان سے ایسی باتیں نہ کہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ ایسی باتیں کہیں کہ کسی کی اصلاح ہو۔ ایسی بات اپنے زبان سے ادا نہ کریں کہ اس کا برا وجود بنے اور آپ کو پھر تکلیف ہو۔ پھر دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اولیاء اللہ کسی حادثے کے شکار نہیں ہوتے بلکہ انہیں ہر حادثے سے باخبر کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس امتحان یا حادثے میں مبتلا ہوں یا نہ ہوں۔ اولیاء اللہ کو پہلے سے ہی ان باتوں کی خبر ہوتی ہے، کچھ آواز غیب کے ذریعے یا خواب کے ذریعے۔ یہاں پر جناب صوفی احمد سبحانی صاحب کی باتیں تمام ہوتی ہیں۔ اب آئیے جناب صوفی عمر صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سب باتوں کو ایسے سمجھ لیں کہ ہمیں تراشا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سب سوالات کو، ان سب باتوں کو ایسے سمجھ لیں کہ ہمیں تراشا جاتا ہے، ہمیں نکھارا جاتا ہے۔ پھر دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ حادثے کے شکار نہیں ہوتے، جو مسئلہ ان کا ہوتا ہے دراصل ہمارے تعلیم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہونا اور دوران تبلیغ میں طرح طرح کے مصیبتوں کا برداشت کرنا، یہ سب کچھ ہمارے تعلیم کے واسطے تھی۔ اب آئیے جناب صوفی عاشق شہروردی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ایک دنیاوی مسئلہ ہے جو ظاہری طور پر اکثر دیکھا جاتا ہے۔ پھر کہا دوسرے سوال پر انہوں نے کہ اولیاء اللہ وقت سے پہلے کا انجام جانتے ہیں، اسی لیے وہ حادثے سے محفوظ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ تیسرے سوال پر وہ کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو خدا کا عذاب آتا ہے، اور قہر وہ ہوتا ہے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کی صورت میں آیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے ان کی باتیں نہیں مانی تو وہ غرق کر دیے گئے،
اور جس نے حق کا ساتھ دیا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ رہے انہیں محفوظ رکھا گیا۔ اب آئیے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب کی باتیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تکلیف مقام صبر سے متعارف کروانے کے لیے آتی ہے، تکلیف مقام صبر سے متعارف کروانے کے لیے آتی ہے۔ اب آئیے جناب صوفی معراج صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مسلمان پر جب بھی کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف آئے تو حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام کی کربلا کی قربانی کو یاد کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا کرو، سنت حسین علیہ السلام ادا کرنے کے لذت سے صبر و قرار پالو گے۔ اب آئیے جناب صوفی امتیاز صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اولیاء اللہ بھی حادثے کے شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک مستان بابا کو دیکھا تھا، جب وہ مستی میں رہتے تھے تو انہیں کچھ بھی ہوش نہیں رہتا تھا، اور جب وہ ہوش میں آتے تھے تو نارمل حالت میں رہتے تھے۔ ایک بار وہ اپنی مستانی کیفیت میں چلے جا رہے تھے کہ انہیں ایک بائک والے نے دھکا مار دیا اور وہ دور جا گرے، تو لوگوں نے انہیں اٹھایا اور بائک والے کو مارنے لگے سب لوگ۔ تو بابا جی نے کہا کہ قصور اس کا نہیں ہے بلکہ میرا ہے، میں اپنے یار کی مستی میں مست تھا، مجھے یہ نہیں دکھا، اور جیسے ہی یہ دکھائی دیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی کہ جیسے ہی میں غافل ہوا تو مجھے اس کی سزا ملی، اس میں اس بائک والے کی کوئی قصور نہیں، اسے چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر بابا جی وہاں سے چلے گئے۔ اب آئیے جناب صوفی شمیم شیخ صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدرت کے فیصلے پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا، کسی کی کوئی خطا نہیں ہے سرور، خود اپنے اعمال کی سزا پا رہا ہوں میں، کسی کی کوئی خطا نہیں ہے سرور، خود اپنے اعمال کی سزا پا رہا ہوں میں۔ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ سب ہمارے اعمال کے کھیل ہیں جو الگ الگ روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جہاں تک بزرگان دین کا معاملہ ہے سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ صرف ہمیں پیغام دینے کے لیے خود پر کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب آئیے جناب اشرف خان افتخاری صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بزرگان دین اکثر و بیشتر اپنے سے وابستہ لوگوں پر آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور بڑی خاموشی سے صبر کے ساتھ ان پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم جیسے ناقصوں کے اوپر آنے والے مصیبتوں کو اولیاء اللہ اپنے اوپر لیتے ہیں، بس یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہونے والے حادثے کا۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ پر جو حادثے ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ، وہ دراصل ہمارے یہ تکلیف کو وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اب آئیے جناب صوفی و مولانا سید محمد حسن ہاشمی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اولیاء اللہ بھی حادثے کے شکار ہو سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ قہر اور عذاب میں توبہ نصیب نہیں ہوتی، قہر اور عذاب میں توبہ نصیب نہیں ہوتی، لیکن امتحان میں صبر اور نیک اعمال کی طرف بندہ رجوع ہوتا ہے، سراپا عاجزی حاصل ہوتی ہے، یہ آئین بندگی ہے۔ اب آئیے آخر میں جناب والد محترم معراج افضلی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ حادثہ یا ایکسیڈنٹ ناگہانی ہونے والی ایک واقعہ ہے جو عام طور پر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس کا ذمہ دار وہ شخص خود ہوتا ہے جو حادثے کا شکار ہوتا ہے، مگر بعض اوقات دوسروں کے غلطیوں کی وجہ سے یا قدرتی طور سے یہ واقعہ پذیر ہو جاتا ہے۔ بقول قرآن انسان کو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اس کے ہاتھوں نے خود سے کمایا ہوتا ہے، اور بغیر اللہ کے حکم سے کوئی بھی مصیبت نہیں آتی۔ مطلب ان چیزوں میں بھی قدرت کا نظام پوشیدہ ہوتا ہے۔ نافرمان اور بدبخت لوگوں پر حادثات قہر بن کر ٹوٹتی ہے، جبکہ گناہ گاروں پر عذاب کی صورت میں آتی ہے، تاکہ اس بندے کو اپنے گناہوں کا احساس ہو اور وہ توبہ استغفار کر کے اللہ کے جانب رجوع ہو سکے۔ اس کے علاوہ مومنوں پر جو مصیبتیں آتی ہے وہ قہر اور عذاب کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ ایک آزمائش اور امتحان کی شکل میں آتی ہے، جس سے ان کا تزکیہ اور تصفیہ بھی ہوتا ہے اور ان کی روح کا تنزیہ بھی ہوتا ہے، یعنی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
اور ان کی روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں، رجوع اللہ ہوتے ہیں اور نہایت ہی باریکی سے غور و خوض کرتے ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ان پر یہ مصیبت کس وجہ سے آئی ہے۔ کیا یہ مصیبت کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے، یا ممکن ہے کہ شرک خفی کی وجہ سے، یا انجانے میں کوئی ایسی بھول ہو گئی جو خالق کائنات کو پسند نہیں آئی، اور پھر وہ اپنے گناہوں سے، اپنے وجود سے، حجابات سے، ذرہ برابر دوئی سے، غیریت سے اور انجانے میں ہوئے ہر طرح کے باریک سے باریک تر کج رویوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب کے جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی پرواز بے کوتاہی اپنے منزل و مقصود کو پہنچتا ہے۔ البتہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح سے آزماتا ہے اور آزمایا جانا بھی چاہیے، مگر اپنے خاص بندوں کو قدرتی آفات، مرگ ناگہانی، ہلاکت اور حادثات کا شکار ہونے نہیں دیتا اور نہ ہی ہونے دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے یا شومی قسمت سے حادثے کے شکار ہو بھی جائیں تو انہیں نہایت ہی فیض و کرم اور کرامت سے اور سہولت سے محفوظ ترین انداز میں کم نقصان پہنچا کر نکال لیتا ہے۔ اور جہاں تک جادو، سحر اور دشمنوں کی شر کی بات ہے تو وہ تو سب پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، مگر اللہ والوں پر اس کا اثر کم ہوتا ہے اور عام آدمی پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ والے ان رموز سے آشنا ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو اس سے بچ بھی سکتے ہیں یا اسے جھیل بھی سکتے ہیں۔ اس میں بھی بڑی راز اور حکمت ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ معین الدین کی جان پر بھیج۔ اے اللہ، جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ معین الدین کی جان پر بھیج۔ بعض انبیاء اور اولیاء جادو زہر کے شکار بھی ہوئے ہیں اور اسے جھیلا بھی ہے اور زبان پر حرف شکایت نہ لایا، کیونکہ اللہ والے جانتے ہیں کہ خیر بھی اللہ کے جانب سے ہے اور شر بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اور جہاں تک پیری مریدی میں مدد کی بات ہے تو وہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تواریخ میں ہزاروں واقعات ایسے گزرے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیروں نے اپنے مریدوں کی ہر برے وقت میں دستگیری کی ہے، بڑے بڑے مصیبتوں اور حادثات سے اپنے مریدوں کو بچایا ہے، بڑے بڑے سانحے کو حادثے میں بدل دیا۔ خود پیران پیر دستگیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات موجود ہیں، یہاں پر تفصیلات لکھنے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر سنتے چلیے کہ دم زندگی، رم زندگی، غم زندگی، شم زندگی، دم غم نہ کر، سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان کلندری۔ اور دادا حضور میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں، زمین سے انتقام لوں، فلک سے انتقام لوں۔ اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں، زمین سے انتقام لوں، فلک سے انتقام لوں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نہ خوشی اچھی ہے نہ رنج و ملال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔